السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے اسلامی نظام کا طرز حکومت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حاضرین، پچھلے تین خطبوں سے آپ کے سامنے موت اور زلزلے کے موضوع پر آپ سے مخاطب تھا، جس میں کما حقہ یہ بتایا گیا کہ جب دنیا کا طرز زندگی، جس میں طرز حکومت بھی ہے، بگڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی زلزلے اور آفت و مصیبت بھیجتا ہے۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے انبیاء آئے اور سبوں نے کما حقہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا تاکہ لوگوں کو طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈال دیا جائے۔ تمام انبیاء کا یہی طرز زندگی اور طرز حکومت کہہ لیجئے، لوگوں کو اس طرف بلانے کی حکمت عملی کہہ لیجئے، یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ خاتم النبیین تھے، تمام انبیاء کے دروازوں کو بند کر دینے والے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں، آپ اخیر نبی بھی اور آپ کی امت اخیر امت بھی۔ اب آپ کے علاوہ کوئی نبی کا اور نہ امت کا تصور نہیں ہے۔ اب جو کرنا ہے اسی نبی کے طرز زندگی سے اور اسی نبی کے امت کے چاہت سے اور طرز زندگی سے جو کچھ ہونا ہے ہوگا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم۔ حاضرین، ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بھلائی کے کاموں پہ جمنے کا، بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ تمغہ، بہت بڑا تمغہ، تم بہترین امت ہو۔ قرآن جس پہ کہہ دے وہ بالکل آخری وہ ہے کہ آپ بہترین امت ہو۔ لیکن بیشتر خطبوں میں یہ بتایا جا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خطاب دیتا ہے
تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ اور وہی امت جو خیر امت ہوتی ہے اگر بگاڑ کا شکار ہوتی ہے تو وہ تمغہ چھین بھی لیتا ہے اور اسے ظالم و جابر کے ماتحت اور ان کے تلووں کے نیچے بھی ڈال دیتا ہے، وہ تمغہ چھین کر کے۔ حاضرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبیانہ زندگی تھی، بلا شبہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک آپ کا ہر حکم، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تو ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کیے ہوئے تربیت یافتہ لوگ بھی وہ کارنامہ کر گزرے جس کا تصور ناممکن سی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے صحابہ کرام کو اس قدر تربیت دیا، اس قدر تزکیہ کیا کہ وہ نرالے بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری زندگی غزوات میں، جنگوں میں، جہاد میں گزر گئی تو اس کا نظام حکومت کھل کے نہیں آیا، لیکن آپ کے ذریعہ تربیت کیے ہوئے لوگ جن میں حضرت ابو بکر، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ طرز حکومت جو کھل کے سامنے آیا، جسے مورخ کھلتے ہوئے پھول کے مانند تشبیہ دیتے ہیں، بلا مذہب و ملت کی قید سے اوپر اٹھ کر بسا اوقات یہود نے، نصارہ نے، ہندوس نے ان کے طرز حکومت کی تعریف کی۔ حضرت گاندھی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس دوسرے کسی بھی مہا پرش کی مثال نہیں ہے کہ میں آپ کو سادگی کا، طرز حکومت کی نصیحت کر سکتا ہوں۔ میں یہاں پر بالکل معترف ہوں کہ میں حضرت عمر کے طرز زندگی کو اپنانے کی آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ وہیں پہ کہتے تھے کہ میں ہندوستان میں عہد فاروقی لانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا فاروقی تھی، وہ کیا حیثیت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ زندگی، نبوت کیا کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ ان کی ایسی زندگی تھی صرف جنگ و جدال، محاربہ، غسیلہ پن۔ ان کے غسیلہ پن کی بہت سارے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ اور آپ جب اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے، تو آپ کے طرز حکومت کیا تھا؟ آپ حضرت عمر کے تعلق سے ہی آپ کا استہزاء کرتے ہوئے صرف 5 سال 7 سال پیشتر کے لوگ آپ پر استہزاء کیا کرتے تھے۔ اے عمر، کہ تو وہی عمر ہے نا کہ تیرے غسیلے پن کی وجہ سے تیرے والدین بکریوں کے ریور نہیں دیا کرتے تھے کہ کل شام کو ان کی ٹانگیں نہ ٹوٹی ہوئی ملے، اور آج تم قوموں کی حکمرانی کر رہے ہو۔ استہزاء کرتے تھے، اور اس کی مثال دینے کے لیے دنیا آج قاصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھی اور ایک ایسا لوگوں پر ایک ہیمنت طاری تھا۔ ایک طرف عراق، شام، فلسطین اور اس خطے سے نکل کر کے بہت دور دور تر حکومت طرز حکومت میں آ چکے تھے، اور حضرت عمر منبر رسول پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے نبی طرز زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تزکیہ کیے ہوئے لوگ خطبہ دے رہے ہیں، اور مال غنیمت میں کچھ یمنی کپڑے، بہت عمدہ قسم کے کپڑے آئے، جو بہت سارے جو اس میں غزوات میں شامل تھے، جہاد میں شامل تھے، ان سب کو بانٹا گیا۔ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے ایک ایسا جبہ پہنا ہوا ہے جو ان کے حصے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سلمان فارسی، ایک عبقری صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے، لا سمع ولا طاعة، کہ میں نہ سنوں گا نہ اطاعت کروں گا جب تک کہ آپ اس کی کلیئرفیکیشن نہ دے دیں کہ اتنا کپڑا تھا کہ ایک آدمی کا جبہ بننا مشکل تھا، آپ نے پورا، آپ لمبے قد کے ہیں، آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟
آپ اس کی کلیئر کیجئے، اس بات کو وہ کریے، تب ہم آپ کی سنیں گے، یا کہ نہیں تو اس وقت تک ہم نہ آپ کی سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اشارہ کرتے ہیں، آپ اس کی وہ کر دو کہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے جو حصے میں عبداللہ کے میرے جو حصے میں آیا تھا، میں نے ابو کو دے دیا وہ کپڑا، اور ابو نے میرا اور کپڑا بنا کر کے جبہ بنایا۔ کہا کہ الان الا نسمع ولا اطاعت، کہ میں اب سنوں گا بھی اور اطاعت بھی کروں گا۔ یہ تھی طرز حکمت۔ ایک معمولی سا انسان بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم ایک عورت آپ کو لاجواب کر دیتی ہے۔ آپ حضرت عمر نے مہر کے تعلق سے ایک حد باندھ دیا تھا، ایک قانون بنا دی تھی کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا۔ ایک عورت آتی ہے، گریبان پکڑ لیتی ہے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ کہا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ سونے کا ایک ذخیرہ بھی چاہو تو دے سکتے ہو، کوئی قید نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو طلاق کے بعد واپس نہیں کر سکتے۔ آپ حضرت عمر ہل گئے اور کہا کہ آج ایک عورت نے مجھے دین سکھایا۔ یہ تھی ایک غزوات میں بہت ساری حکومت بتایا گیا کہ عراق، شام، فلسطین بہت بڑے رقبے کی حکومت تھی۔ چند ہزار صحابہ کرام کے ذریعہ انقلابات آ گئے تھے، اور اس وقت یہ کہ جو فوجی جو شامل تھے ان کو زمینیں جاگیریں دی جاتی تھی۔ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ دینا شروع کریں اب لوگوں کو، تو کہا کہ آج اگر ہم اس طرز حکومت پر کہ جاگیرداران اگر ہم وہ زمینیں چند ہزار فوجیوں کو الاٹ کر دیتے ہیں، جاگیریں دے دیتے ہیں، تو سب سے بڑا جاگیرداران نظام اسلامی حکومت میں ہو جائے گا۔ کہا اس وقت سے ہوا کہ ایک مال فے، ایک مال غنیمت، کہا کہ مال غنیمت جو مال میں جو جنگ و جدال میں جو سامان صرف ہو، زمینوں میں فے ہوگا، وہ بیت المال میں شامل کیا کہ اگلے حکومتوں میں جو فوجی ہے، دوسرے جو لوازمات ہیں اس میں خرچ کرنے کے لیے تنگی ہو جاتی، آپ نے اس کو کیا۔ ایک نبی حضرت عمر رات کے پچھلے پہر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے، کسی عورت کے کرانے کی آواز آئی، آپ نے سنا، معلوم کیا کیا بات ہے، کہ درد سے شروع ہے، بچے کی ولادت ہونی ہے، غریب ہے بیچاری، کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر گھر جاتے ہیں، فرسٹ لیڈی آپ اپنی اہلیہ کو لاتے ہیں اور اس کے گھر کے اس کی تیمارداری کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کی وہ کرتے ہیں۔ جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو آ کے حضرت عمر، فرسٹ لیڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی آ کر کے خوشخبری سناتی ہے کہ بیٹا کی ولادت ہے۔ وہی حضرت عمر جب رات کی پچھلی پہر گشت میں ہوتے ہیں، بچے کے رونے کے کناہنے کی آواز آتی ہے، معلوم کرتے ہیں کیا بات ہے۔ پہنچ کر کے عورت پہچانتی نہیں، پہنچتے ہیں تو عورت کہہ رہی ہے کہ بچے بھوکے ہیں، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، ہم نے ایندھن وہ کیا کہتے ہیں پانی میں اور آگ جلا رکھا ہے تاکہ بچے ہو سکتا ہے سو جائیں۔ آپ کانپ جاتے ہیں کہ میری طرز حکومت میں یہ حال۔ آپ پچھلے قدم لوٹتے ہیں اور اپنے پیٹھ پر کھجور اور آٹے کا وہ کرتے ہیں۔ آپ کا غلام کہتا ہے کہ بھائی لائیے میں لے چلتا ہوں۔ کہا کہ کل قیامت کے دن تم میرے بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ لے جاتے ہیں، اس وقت تک وہاں سے واپس نہیں ہوتے، خود بناتے ہیں، خود کھلاتے ہیں، جب تک بچوں کی کلکاریاں جب چھا جاتی ہے تب واپس آتے ہیں۔ حاضرین، یہ تھی طرز حکومت۔ خلافت جاری تھا، آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے۔ یہ انصاف، یہ مساوات کا دیکھیے کتنا عظیم ترین شے آج، کہ آپ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے، اور ایک باری ہے کہ دونوں ایک بار میں سواری نہیں کر سکتے۔ غلام ہیں، جب غلام کی باری ہوگی تو غلام بیٹھے گا، جب خلیفہ کی باری ہوگی خلیفہ بیٹھے گا۔ اتفاق سے وہ جہاں بیت المقدس پہ پہنچنا تھا، باری تھی غلام کی۔ غلام کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس سوار ہوں اور آپ پیادہ چلیں۔
کہ میرا جگر اس بات کو گوارا نہیں کرتا. کہا کہ ایک تو یہ وہ دورہ تھا، یہ دورہ ہے، یہ میرا دور ہے، یہ مساوات کا وہ ہے. آپ غلام کو سوار کرتے ہیں، آپ نقیل پکڑ کے آگے بڑھتے ہیں. یہ تھی طرز حکومت. اسی طرح ایران کے کچھ لوگ آتے ہیں حضرت عمر سے ملنے، اور دیکھتے ہیں نہ کوئی محلات، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی دیوان ہے، نہ کوئی کچھ ہے. کہتے ہیں اینا ملککم، کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا لیس لنا ملککم لنا امیر، کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک امیر ہوتا. کہاں ہے وہ؟ ذرا ملواؤ تو صحیح. کہا کہ کچھ اونٹ بیت المال سے غائب ہو گئے ہیں. سارے لوگ تلاش کر کے تھک گئے، نہیں ملا. خود نکل پڑے کہ میں تلاشوں. ایک کسی کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں تاکہ پہچانوا سکے کہ یہی حضرت عمر اور یہی خلیفہ ہیں. جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دھوپ کا زمانہ ہے، ایک پیڑ کے نیچے درہ کو وہ رکھ کر کے آپ لیٹ رہے ہیں. پہنچتے ہیں، وہ ایرانی دیکھ کے سمجھ آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عمر، تم عدل قائم کرتے ہو، انصاف قائم کرتے ہو، مساوات قائم کرتے ہو، اس لیے بے خوف و خطر سو رہے ہو. ہمارے بادشاہ، ہمارے وہ تو محلات میں رہتے ہیں، ایک سے ایک فوجی دستوں کے بیچ میں رہتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کا خون کیا، لوگوں کا خون پیا. یہ تھی نبی اکرم حضرت عمر کی طرز حکومت. حاضرین، یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی طرز حکومت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرز حکومت بھی، اور اس کے بعد بھی آنے والے لوگوں کی بھی طرز حکومت، بہت بعد تک کہ خلافت عثمانیہ کی بھی حکومت ایک نرالا تھا. اب بات کہاں سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے، رہبری کے لیے، قائدانہ صلاحیت کے لیے پیدا کی گئی ہو. لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، کہ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو. اتنا بڑا تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں چھیڑا؟ یہ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ایک معمولی سے صحابی ایک خلیفہ کو پکڑ لے، لا سمع ولا طاعہ، کہ نہ میں سنوں گا نہ میں اطاعت کروں گا. آج کر کے دیکھ لیجیے، ایک لفظ کسی حکومت کے خلاف لکھ کے. وہ طرز حکومت جسے مل گیا وہ مل گیا. اسی زمانے کی تلاش ہے دنیا کو کہ یہ خون خرابے اور ناانصافی، اور اس کے دور میں وہی کہا گیا کہ آپ آخری نبی بھی تھے، آخری امت بھی تھے. اسی نبی کی لائی ہوئی نسخہ کیمیا کے ذریعہ، انہی کی امت کے ذریعہ پھر سے اس دنیا میں امن و امان اور مساوات، رحمدلی اور ہر طرح کی بھلائی قائم ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی چیز وہ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون نہیں ہے. بہت ساری کتابیں اور تحریفات ہو گئے، کسی کے پاس وہ نسخہ کیمیا نہیں ہے. وہی قرآن، وہی حدیث آج بھی ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اور سب اس طرز زندگی کو پڑھیں. صرف قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف جن بھوت بھگانے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمندر بخشنا چاہتا ہے، آپ کنویں پہ آپ وہ کیے بیٹھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان فرمودات پر کما حق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.